هو الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن لم يكن له كفوا أحد. يحيى يقول رضي الله سورة محمد. سورة محمد. كانت بهية قال لي هذا أبو بكر الصديق أبكم من الهول. خذ الكتاب يقوى وآتيناه الحكم. صبية قوله سجد. صحيح الأذكار المقدمة الله لا إله إلا هو. يحيى يقول رضي الله سورة محمد. سورة محمد. کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ ایک بچہ پیدائشی حافظ قرآن پیدا ہوا ہو؟ جی ہاں، ایک ایسا زندہ معجزہ افریقی عرب ملک الجزائر میں پیش آیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ افریقی عرب ملک کے جزائر میں پیدا ہونے والے حافظ قرآن بچے کی پوری دنیا میں دھوم مچی ہے۔ اس دودھ پیتے بچے کو قدرت کی ایک عظیم نشانی اور ایک زندہ معجزہ قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ وہ دنیا کے سب سے کم عمر حافظ قرآن کا اعزاز بھی حاصل کر چکا ہے۔ یحییٰ نامی 2 سال کا بچہ قرآن کا پکا حافظ ہے۔ وہ سوائے قرآنی آیات، مسنون دعائیں اور مختصر احادیث کے علاوہ ایک الفاظ بھی نہیں بول سکتا، حتیٰ کہ وہ سائیکل بھی نہیں کہہ سکتا، لیکن قرآن کریم روانی سے پڑھ سکتا ہے۔ الجزائر سمیت عرب ممالک کے اخبارات میں اس کی خبر نشر کی جا رہی ہے اور ٹی وی چینل میں یحییٰ کی پوری کہانی چلائی جا رہی ہے۔ جب اس بچے کو دیکھتے ہیں تو انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا۔ الجزائر کے سب سے بڑے اخبار الشروق نے اس معجزاتی بچے اور اس کے والدین سے ملاقات کر کے ایک تفصیلی رپورٹ چھاپی ہے۔ ان کی والدہ کا کہنا ہے کہ میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک اونچی اور خوبصورت جگہ ہے جہاں پر نیک لوگوں کی ایک جماعت بیٹھی ہے۔ میں خواب میں انہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ رہی تھی۔ اسی دوران ایک شخص نے مجھے کہا کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص آپ کو بلا رہے ہیں۔ میں ان کی طرف چل پڑی تو اسی شخص نے ایک انتہائی پروقار بزرگ کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ سن کر مجھ پر ہیبت طاری ہو گئی۔ یہ سن کر جب میں سیدنا سعد بن ابی وقاص کے پاس پہنچی تو وہاں ایک سفید رنگ کی دیوار تھی جس کے اندر انتہائی چمکدار ایک موتی جڑا ہوا تھا۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ یہ موتی تمہارا ہے، اسے لے لو۔ چنانچہ میں نے وہ موتی لے لیا، جس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ اس خواب کی تعبیر کے لیے میں کسی عالم دین کے پاس جانے کا سوچ رہی تھی کہ اسی دوران میں نے ایک اور خواب دیکھا کہ میں کعبہ شریف کے سامنے مطاف میں موجود ہوں اور لوگ وہاں میرے لیے جگہ بنا رہے ہیں اور مجھے بڑے احترام کے ساتھ کعبہ شریف کے اندر لے جایا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب اس بچے کی ولادت کے دن قریب آئے تو خواب میں مجھے کسی نے ندا لگائی جس میں سورہ رحمان کی 10ویں آیت مجھے سنائی گئی، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے زکریا، ہم آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری سناتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ یہ آیت پہلے مجھے یاد نہیں تھی، خواب میں سننے کے بعد یہ آیت بھی مجھے یاد ہو گئی۔ یہ آیت میں بچے کی ولادت تک دہراتی رہی اور جب یہ بچہ پیدا ہوا تو ہم نے خواب کے مطابق اس بچے کا نام یحییٰ رکھا۔ اس بچے کا دایاں ہاتھ 6 انگلیوں پر مشتمل ہے۔ ہم ایک انگلی کو زائد سمجھ کر ڈاکٹر کے پاس کٹوانے کے لیے گئے تو ڈاکٹروں نے ایک ٹیسٹ کے بعد بتایا کہ اگر اس انگلی کو کاٹ دیا تو یہ پھر نکل آئے گی۔ اس اضافی انگلی کے ساتھ یحییٰ کا داہنا ہاتھ ایسا لگتا ہے کہ جیسے حق تعالیٰ کا اسم مبارک لکھا ہو، اس لیے ہم نے اسے کٹوانے کا ارادہ چھوڑ دیا۔ یحییٰ کی خالہ کا کہنا ہے کہ جب یحییٰ کی عمر 40 دن کی ہوئی تو میں نے دیکھا کہ یحییٰ اپنی والدہ کے ساتھ سو رہا تھا اور اس نے اپنی شہادت کی انگلی اٹھائی ہوئی تھی۔ شہادت کی انگلی ایسے اٹھائی ہوئی تھی جیسے کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے شہادت کی انگلی اٹھاتے ہیں۔ یحییٰ کی والدہ کا کہنا ہے کہ یحییٰ عام بچوں کی طرح روتا بھی ہے، لیکن جیسے ہی اسے قرآن پاک کی تلاوت سنائی جاتی ہے وہ فوراً چپ ہو جاتا ہے۔ یحییٰ کے اہل خانہ اس وقت حیرت میں مبتلا ہوئے جب یحییٰ کی عمر 1 برس ہوئی تو اس نے دیوار پہ لگے فریم میں کلمہ طیبہ کی طرف اشارہ کیا اور اسے دیکھ کر وہ کلمہ طیبہ پڑھنے لگا۔ اس کے بعد یحییٰ قرآن کریم کھول کر اس میں آیت سجدہ ڈھونڈ کر اسے پڑھنے لگا۔ اپنے ہم عمر کی طرح یحییٰ کو کھلونوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ بس ہر وقت قرآن کریم یا بچوں کی دینی کتاب ہاتھ میں لیے رکھتا ہے، اور اگر قرآن کریم یا دینی کتاب نہ ملے تو وہ ٹی وی پر قرآن کی تلاوت سنتا رہتا ہے۔ حفظ قرآن کے ساتھ رفتہ رفتہ یحییٰ کی صلاحیتوں میں اضافہ ہونے لگا۔ وہ مشہور قرۂ کرام اور مشائخ میں فرق کرنے لگا۔
پھر بعض لوگوں نے یحییٰ کا بتایا کہ اسے جنات نے اپنی گرفت میں کر لیا ہے، وہی یحییٰ کی زبان سے بولتے ہیں۔ تو یحییٰ کی والدہ اسے اپنے علاقے کے بڑے بڑے عالم دین اور عالم کے پاس چلی گئی۔ جب حامل یحییٰ پر دم کرنے کے لیے قرآن کریم کی آیت پڑھنے لگے تو یحییٰ نے بھی ان کے ساتھ قرآن کی آیت پڑھنا شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر عالم نے یحییٰ کی والدہ سے کہا کہ اس بچے پر کسی جن کا اثر نہیں ہے، یہ بچہ قدرت کا بہت بڑا معجزہ ہے جسے حق تعالیٰ اپنے دین کا بہت بڑا کام لینا چاہتے ہیں، جو تجھے مبارک ہو۔ الجزائر میں ہونے والے مقابلوں میں یحییٰ کو نوعمر ترین حافظ قرار دے کر اسے ایوارڈ سے نوازا گیا۔